الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، جو آدمی یہ چاہے کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جائے، اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرے۔ جو آدمی رات کے تنہائی میں تہجد کی نماز کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کی پالش اس کے چہرے پر کر دے گا، اس کا چہرہ نورانی کر دے گا۔ اور تہجد کی توفیق کسے ملے گی؟ تو تہجد کی توفیق اس آدمی کو ملے گی جس کے دن کے اعمال اچھے ہوں گے۔ آپ دن کے اعمال اچھے کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تہجد کی توفیق عطا فرما دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اور آپ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز پڑھیے، جو کہ ایک اضافی عبادت ہے، اور قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرما دے گا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ان لوگوں کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ڈر کی وجہ سے پکارتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک رات کا جاگنا ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے نفس کو کچلا جاتا ہے اور بہترین طریقے سے بات کہی جاتی ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر ایسے بالا خانے ہیں جیسے شیشے کے کمرے ہوتے ہیں، اس میں اندر کی چیز باہر سے اور باہر کی چیز اندر سے دکھائی دیتی ہے۔ ایک اعرابی نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کس کے لیے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ایسے شخص کے لیے ہے جو اچھی بات کہے اور بھوکوں کو کھانا کھلائے اور ہمیشہ روزے رکھے اور ایسے وقت میں تہجد کی نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا رات کی تہجد کی نماز پڑھنا دن کی نفل پر ایسی فضیلت رکھتی ہے جس طریقے سے چپکے سے صدقہ کرنا اعلانیہ صدقے پر فضیلت رکھتا ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول فرماؤں؟ ہے کوئی مجھ سے کچھ مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں؟ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں؟ تو دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہم سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں گناہ معاف کروں گا، تم مجھ سے کچھ مانگو میں عطا کروں گا، تو ہمارے لیے سب سے بہتر بات یہ ہے کہ ہم دنیا والوں کے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ پھر اس کے بعد جو چیز بھی ہمیں مانگنی ہے، جس طریقے سے بہت سارے لوگوں کے پاس سکون اور اطمینان نہیں ہے، کسی کے پاس پیسوں کی برکت نہیں ہے، کوئی مقروض ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، اور ایسی لوگوں کے پاس پریشانیاں ہیں کہ وہ اپنی پریشانیوں کو دوسرے لوگوں کو بتا نہیں سکتے اور کہہ بھی نہیں سکتے، لیکن انہیں یقین ہے کہ ہماری پریشانیاں اللہ ہی دینے والا ہے اور پریشانیوں کو اللہ ہی ختم کرنے والا ہے۔ تو سب سے بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ اپنی پریشانیاں ہم اللہ کے سامنے بیان کریں، رات کو تہجد میں بیان کریں، اللہ کے سامنے رو رو کے گڑ گڑا کے مانگیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔